السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گی دنیا کے الگ تھلگ پراسرار مقامات کے بارے میں۔ یوں تو دنیا میں کئی مقامات ہیں جنہیں لوگ دیکھتے ہیں، کوئی سیر و تفریح کی غرض سے دیکھتا ہے تو کوئی سیاحت کے شوق میں مختلف مقامات دیکھتا ہے۔ دنیا میں چند ایسے ہی مقامات بھی ہیں جنہیں کسی نے نہ کبھی دیکھا، اور کچھ ایسے بھی مقامات ہیں جہاں جانا تقریباً ناممکن ہی ہے۔ آج کے اس ٹاپک میں ہم آپ کو چند ایسی ہی جگہوں کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے جو انتہائی پراسرار ہیں۔ اسنیک آئی لینڈ، برازیل۔ یہ جزیرہ برازیل کے شہر ساؤ پاؤلو سے قریب 20 میل کے فاصلے پر واقع ہے، جہاں کا رقبہ صرف 43 ایکڑ ہے۔ یہ جزیرہ اپنے اندر موجود کئی زہریلے سانپوں کی وجہ سے مشہور ہے، جیسے کہ گولڈن لانس ہیڈ وائپر، جو اگر کسی انسان کو ڈس لے تو اس کے زہر سے اس کا جسم پگھل سکتا ہے۔ ایسے ہی کئی سانپ جن کو تعداد 4000 ہے وہاں پائے جاتے ہیں، مگر وہاں کے مقامی لوگوں کے مطابق وہاں ہر 5 فٹ کے فاصلے پر ایک سانپ رہتا ہے۔ اس جگہ جانے پر برازیلین حکومت کی طرف سے اس کے انتہائی خطرناک ہونے کے باعث پابندی لگ گئی ہے۔ حکومت کی صرف اتنی اجازت ملتی ہے کہ کچھ سالوں کے بعد سائنسدان سانپوں پر ریسرچ کرنے کی وجہ سے وہاں چلے جاتے ہیں، ورنہ وہاں قدم رکھنا بھی منع ہے۔ ایریا 51، یہ ایک جگہ ہے جو امریکہ کے نوادر نام کے صحرا میں واقع ہے۔ امریکن ایئر فورس نے اس جگہ کو اپنے کنٹرول میں لے رکھا ہے، مگر کئی عجیب و غریب باتیں اس جگہ کے بارے میں مشہور ہیں۔ یہاں کوئی بھی عام انسان نہیں جا سکتا، یہاں ایئر فورس کا کوئی عام جہاز بھی نہیں جاتا، بلکہ ایک خاص جہاز جس کو جینٹ ایئر لائن کہتے ہیں جاتا ہے۔ صرف ایریا 51 کی جانب ہی یہ جہاز اڑتے ہیں، اور کوئی نہیں جانتا کہ اس کے پائلٹس کون ہیں اور یہاں کون لوگ کام کرتے ہیں۔ یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ اس ایریا کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں ان ایلینز کو رکھا جاتا ہے جن کے UFOs کریش کر جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ان پر ریسرچ کرتے ہیں۔ UFOs وہ سیارہ نما چیز ہے جس پر ایلینز بیٹھ کر دنیا میں آتے ہیں۔ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ وہاں واقعتاً ایلینز ہیں بھی یا نہیں۔ ابھی تک بس اتنا ہی معلوم ہو سکا ہے کہ ایریا 51 میں ایلینز اور ان کے UFOs موجود ہیں۔ وہاں صرف چند مخصوص لوگ ہی جا سکتے ہیں، اگر ان کے علاوہ کوئی جانے کی کوشش بھی کرے تو اس سے گولی مار دی جاتی ہے۔ اس جگہ کی پوری اسراریت اتنی زیادہ ہے کہ ہیلری کلنٹن نے وعدہ کیا تھا کہ ان کے صدر بننے کے بعد وہ اس ایریا کے راز سب پر فاش کر دیں گی، مگر بدقسمتی سے وہ جیت نہ سکیں۔ اس جگہ کی تصویر کھینچنا بھی منع ہے۔ نارتھ سینٹینل آئی لینڈ، یہ بے آف بنگال کے اندر موجود ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، اور اس کا راستہ بہت خطرناک ہے اور یہاں پہنچنا بہت مشکل کام ہے۔ مگر اصل بات یہ ہے کہ یہاں جانا اس کا اصل مسئلہ نہیں ہے۔ کچھ خاص قسم کے لوگ جن کو سینٹلیز کہتے ہیں وہ اس آئی لینڈ پہ رہتے ہیں۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ آدم خور ہیں اور صدیوں سے باہر کی دنیا سے خود انہوں نے رابطہ نہیں رکھا ہوا۔ یہ وہ آخری لوگ ہیں جن کا باہر کی دنیا سے رابطہ بالکل ختم ہے۔ 2008 کی بات ہے کہ ایک دفعہ 2 مچھیروں کی کشتی غلطی سے اس جزیرے کے رک چلی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کی کشتی پھر کبھی واپس نہیں لوٹی، جن کی تلاش کرنے کے لیے کچھ ہیلی کاپٹرز بھی یہاں آئے، مگر اس پر اس لوگوں نے تیروں کی بارش کر دی۔ آدم خوروں کے اس جزیرے پر قدم بھی نہیں رکھا جا سکا۔ آئس گرینڈ شرائن، یہ شرائن جاپان کے شہر اوجی ٹوکی میں ہے۔ اومی کامی جیسے دیوتا سمجھا جاتا ہے۔ یہ شرائن دراصل اس کا گھر ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس شرائن کو آج سے 1700 سال پہلے بنایا گیا تھا، اور اس کی تعمیر ہر 20 سال کے بعد پھر سے کی جاتی ہے۔ جاپانی امپیریل لوگوں کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ اس شرائن میں کیا جاتا ہے۔ اس عمارت کو عام لوگ صرف باہر سے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے اندر سال میں ایک دفعہ صرف امپیریل خاندان کے لوگ ہی جا سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ خوفناک پویلی آئی لینڈ، یہ جزیرہ اٹلی کی سوگات ہے جو کہ اس کے شہر وینس سے قریب 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس کی تاریخ کہتی ہے کہ جنگی قیدیوں کا یہاں لا کر ٹارچر کر کے مار دیا جاتا تھا۔ یہاں پر ایک مینٹل اسائلم یعنی پاگل خانہ بھی قریب 50 سال پہلے کھولا گیا تھا۔ 1968 میں یہ ایک ہسپتال بھی کھولا گیا تھا جو دماغی امراض کے لیے تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ وہاں مریضوں پر ایک ڈاکٹر نے کچھ عجیب و غریب تجربات کیے تھے، مگر پھر اس ڈاکٹر نے ہسپتال کی چھت سے کود کر خودکشی کر لی تھی، جس کے بعد وہاں کیسے آگ لگی کوئی نہیں جانتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس جزیرے کو دنیا کا سب سے زیادہ خوفناک مقامات میں سے ایک قرار دیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی مشہور ہے کہ یہاں جن بھوت رہتے ہیں، اور اس ڈاکٹر کی روح جس نے خودکشی کر لی تھی یہاں بھٹکتی رہتی ہے۔ اس جزیرے کو اٹلی کی حکومت نے 99 سال کے بعد لیز پر دینے کے لیے بھی دعوت دی تھی کہ کوئی کمپنی اس جگہ کو سیاحت کا مقام بنا دے۔ ایک کمپنی نے کام شروع کرنے کے کچھ عرصے بعد کام روک دیا کیونکہ عجیب و غریب واقعات کا سامنا کرنے والوں کا کہنا پڑنا تھا کہ اس لیے اب اس جزیرے کو سیاحت کے لیے کھولا نہیں جا سکتا۔ کنگ شی ہوائنگ کا مقبرہ، یہ مقبرہ چائنا کے پہلے بادشاہ کا ہے۔ 210 قبل مسیح میں اس بادشاہ کی موت واقع ہوئی تھی، اور یہ ایک پہاڑ کے نیچے دفن ہے جو کہ سینٹرل چائنا میں موجود ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک پورا شہر اس بادشاہ کی قبر کے اندر آباد کیا گیا تھا، جس کے پیچھے یہ سوچ کار فرما تھا کہ اگر اسے
किसी चीज की जरूरत हो तो इससे हासिल हो सकेगी। यहाँ मिट्टी से इससे फौजियों, गुलामों, घोड़ों, हत्ता के इसके खानदान के लोगों के मुजस्मे इसकी कब्र के साथ बना दिए गए थे, जो कुल 2000 मुजस्मे हैं। इसकी कब्र 1974 में दरियाफ्त हुई थी और बताया जाता है कि मजीद 8000 मुजस्मे इसकी कब्र के साथ ही हैं, जिन्हें दरियाफ्त नहीं किया जा सका है। आम लोगों की इजाजत है कि ये वो मुजस्मे देख सकते हैं, मगर बादशाह की कब्र पर सख्त पाबंदी है, वहाँ कोई भी नहीं जा सकता। नाजरीन, अब जिस जजीरे के बारे में आप जान पाएंगे वो सबसे खतरनाक है। वहाँ जाना तो मुश्किल नहीं, मगर वहाँ रहना आसान नहीं है और पुर खतर भी है। ये टोक्यो, जो जापान का शहर है, इसे 160 किलोमीटर के फासले पर मियाके जमा नाम एक जजीरा है, जो एक आतिशफशा पहाड़ की बुनियाद में है। लेकिन इसका असल मसला एक गैस सल्फर डाइऑक्साइड है, जो इस आतिशफशा पहाड़ से निकल जाती है और फैल जाती है। इस गैस के फैलते वक्त वहाँ सांस नहीं लिया जा सकता, वरना मौत वाक़या हो सकती है। यहाँ रहने वाले अपने साथ हर वक्त चाहे कोई भी काम कर रहे हों, खाना पकाना, साइकिलिंग करना, स्टडी करना, हर वक्त एक गैस मास्क पहने रखते हैं। 2000 ईस्वी में इस जजीरे की फिजा की खराबी की वजह से यहाँ से लोगों को बाहर निकलना पड़ा, लेकिन जहाँ फिर से लोग 2005 में आकर आबाद हो गए। ये आबादी 3000 अफराद पर मुश्तमिल है। वैसे तो सियाह इस जजीरे पर कम ही जाते हैं, मगर अगर किसी की ख्वाहिश हो तो यहाँ जाने से पहले सियाहों को ट्रेनिंग दी जाती है। इनका मेडिकल होता है। और सोचने की बात यह है कि लोग ऐसी जगह क्यों रहते हैं, तो इसका जवाब ये है कि यहाँ रहने की हुकूमत लोगों को पे करती है ताकि इन पर रिसर्च किया जा सके। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का टॉपिक, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। शुक्रिया।